بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نیا پاکستان کا سفر، بلکہ تکلیف دہ سفر، اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور اب ہم واپس پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے ہی والے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا انجام تو جو ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ جس بری طریقے سے وہ کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور کس طرح انہیں گرم چمٹے کے ساتھ پکڑ کے کھینچ کے کرسی سے نوچ کر باہر پھینکنا پڑا۔ وہ سارے مناظر آپ دیکھ چکے ہیں، ان کو دہرانے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اصل سوال ہی یہ ہے کہ کیا یہ جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مہنگائی ہے اور جو معیشت کی تباہ حالی ہے، جو اداروں کی زبوں حالی ہے اور تنزلی ہے، یہ جادو کی ایک چھڑی سے سب کچھ ختم اور ٹھیک ہو جائے گا، اور یا اس کو ٹھیک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا، اور کیا یہ اس انٹرم پیریڈ میں حکومت اس معاملے کو چھیڑ بھی پائے گی یا نہیں؟ آگے کیا ہوگا، سوال یہ ہے۔ تو پہلا سٹیپ تو اس کا یہ ہے کہ انتخاب ہوگا نئے وزیر اعظم کا، اور بغیر انتخاب کے ہی پاکستان مسلم لیگ نون، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سیاست دفن ہو گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب اور شہباز گل اور فیصل جاوید اور وغیرہ وغیرہ، علی محمد صاحب جھاگ اڑاتے نہیں سکتے تھے منہ سے کہ نواز شریف دفن ہو گیا اور نواز شریف دوائی نہیں لایا اور نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی اور نون میں سے شین نکلنے والی ہے اور شین میں سے پتہ نہیں کیا نکلنے والا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بیماری جس شخصیت کا نام عمران خان نہیں لیتا تھا اور بیماری کہہ کر مخاطب کرتا تھا، وہی بیماری عمران خان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ میں سیاسی جان کی بات کر رہا ہوں۔ بہترین حکمت عملی تھی زرداری صاحب کی کہ انہوں نے دکھائی، پنجابی میں کہتے ہیں دکھائی سجی لگائی کھبی، یعنی سیدھے ہاتھ کی دکھا کے الٹے ہاتھ کی رسید کی۔ انہوں نے سندھ ہاؤس میں صرف ان کے 15 سے 20 ممبرز شو کیے بیٹھے ہوئے۔ ممبرز بیٹھے ہوئے شو ہونا پر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی جب تک کہ وہ عمل نہ کر دیں۔ وہ شو کیے، اس شو سے ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی پوری حکمران جماعت پر، ایک کھلبلی اور ہلچل مچ گئی۔ اور جب اتحادیوں سے بات کی تو اتحادیوں کو توڑنا اس قدر آسان ہو گیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس تعداد تو ویسے ہی پوری ہے، آپ اگر آنا چاہیں گے تو ذرا زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ مسئلہ حل ہوگا، اور آپ کو جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہم آپ کی پوری کرتے ہیں۔ جو سمجھدار تھے انہیں تو بات سمجھ آ گئی کہ ہم نہیں آئیں گے تو یہ منحرفین سے بھی کام چلا لیں گے، اور منحرفین بعد میں ڈسکوالیفائی ہوتے بھی ہیں تو ان کو کمپنسیٹ وہ کسی نہ کسی طرح کر ہی دیں گے۔ تو آ جاؤ، انہیں گرین سگنل بھی نیوٹریلٹی کے جواب سے مل گیا، اور ایم کیو ایم آ گئی، قاف لیگ بھی آدھی آ گئی۔ لیکن حیرت ہے، وہ قاف لیگ جو نصف صدی سے سیاست کر رہی ہے، اس کو جب پہلا دفعہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا پڑا تو وہ جب کھڈے میں جا گری، 5 ارکان کی پارٹی بھی ٹوٹ گئی، اور پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو ملا بھی کچھ نہیں۔ اگر وہ ادھر آ جاتے تو شاید ان کی اسپیکرشپ تو قائم رہتی۔ اب وہ اسپیکرشپ بھی گئی اور وزارت اعلی بھی گئی۔ پنجابی کا ہی ایک محاورہ ہے بڑا مزیح سا کہ وہ ہیر بھی گئی تو ہمشیر بھی گئی، ہیر بھی گئی تو ہمشیر بھی گئی۔ بہرحال وہ تو جو گیا سو گیا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، ابھی انتخاب ہوا نہیں ہے، لیکن جو اتحاد کا مشترکہ اعلان تھا اور جو ان کا ایکٹ تھا اس کے مطابق میاں شہباز شریف اس انٹرم پیریڈ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی
آج ہی جمع ہو جائیں گے، آج ہی اسکروٹنائز ہو جائیں گے، اور کل الیکشن ہوگا۔ الیکشن اس صورت میں ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ یا کوئی اور پارٹی لاتی ہے تو، اور اگر نہیں لاتی تو ہو سکتا ہے بلا مقابلہ ہی منتخب قرار دے دیے جائیں۔ ناظرین، جو پی ڈی ایم کا اعلامیہ ہے آئندہ کے حالات کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ پہلے انتخابی اصلاحات کی جائیں گی، ذاتی مفادات کا تحفظ کرنے والے قوانین اور انتقامی قوانین کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو ایک اور ڈرامہ کیا گیا تھا ای وی ایم کا، وہ ای وی ایم کے ذریعے اس میں شامل کیا گیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی بھی اس میں وہاں سے جہاں بیٹھے ہوئے ووٹ دیتے رہیں گے۔ اب اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہوتا، وہ اپنی رائے قائم کرتا ہے جو وہ میڈیا پہ دیکھتا ہے، اور میڈیا پر ایک چینل جو ہے ماشاءاللہ جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اندھا دھند غلط اور کیا کہا جائے اس کو پیروی کر رہا تھا، اور پروفائل اپ کر رہا تھا پی ٹی آئی کا، اور اس کی ساری خامیوں کو خوبیاں بنا کے پیش کر رہا تھا، اس کے گوبر کو بھی حلوت بنا کر دکھا رہا تھا۔ وہ چینل پوری دنیا میں فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتا ہے اور سب وہی دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی اوپینین ایک خاص سمت میں موڑ دی ہوئی تھی۔ گراؤنڈ ریئلٹیز اور حقائق کا انہیں پتہ وہ چلتا ہے تب جب وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں، پہلے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے موبائل سے کال ملانے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں 40,000 ٹیکس جمع کرانا ہے۔ یہ عمل پاکستان آنے والے کئی یوتیوں کو درست کر چکا ہے، لیکن جو اب تک پاکستان نہیں آئے وہ اس کی فیور میں تھے، اور وہ وہاں سے نہ صرف اس کو ووٹ دیتے بلکہ یہاں بھی اس اے وی ایم میں مشین میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا جعل سازیاں ہیں، اور اس طرح ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس دفعہ پھر سنگل پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے لے گی۔ ان کا 2028 تک جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ نے کرم کیا، پی ڈی ایم کو سمجھ آئی، انہوں نے تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کے ایک اتحاد بنایا، اس اتحاد کے لیے ایک فارمولہ طے کیا، انٹرم پیریڈ کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ کیسے آگے چلنا ہے، اور بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ، بہت ہی مشکل کے ساتھ اس جنونی کے دانتوں سے کرسی کھینچی، جس پہ سے وہ اتر تو پہلے ہی چکا تھا، لیکن پھر وہ اس کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے بیٹھ گیا تھا انٹرم وزیر اعظم کی صورت میں، اور پھر دوبارہ چھلانگ مار کے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا کہ اس کو اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا واپس پھینکنا پڑا۔ ناظرین، آگے کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد نئی کیبنٹ بنے گی۔ نئی کیبنٹ میں جو اتحادی ہیں، حکومت کا حصہ تھے اور وہ چھوڑ کر سیکریفائز کر کے آئے پی ڈی ایم کے ساتھ، ان کو ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ ان کے جو مسائل ہیں، علاقائی مسائل، جیسے بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں، سندھ میں ایم کیو ایم کے مسائل ہیں، ان کے حل کے جو وعدے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا۔ اور انتخابی اصلاحات ہوں گی۔ انتخابی اصلاحات میں سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ای وی ایم کو اٹھا کے سائڈ میں رکھا جائے گا، تاکہ پہلے اس کو فول پروف بنایا جائے اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن یہ موجودہ آنے والا الیکشن جو ہے، جنرل الیکشن جو 1.5 سال کے بعد ہونا ہے، وہ میری توقع کے مطابق ای وی ایم پر نہیں ہو سکے گا، اور اگر ہوا بھی تو ای وی ایم کو فول پروف بنانے کے بعد ہوگا۔ اور پہلا مرحلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے، جس کا اظہار چیف الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ میں بھی کیا تھا، وہ نئی حلقہ بندیاں ہیں، کیونکہ جب فاٹا کو ختم کر کے صوبے میں ضم کر دیا گیا تو فاٹا کی جو نشستیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور ٹوٹل نشستیں کم ہو گئیں۔ ان کم نشستوں کے حساب سے اب اس طرح سے حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی کہ فاٹا کو بھی پارلیمنٹ میں نمائندگی ملے۔ حلقہ بندیاں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق سارے پاکستان کی دوبارہ ہونی ہے نئے سنسس کے حوالے سے، لیکن اگر سارے پاکستان کی دوبارہ ممکن نہ بھی ہوئی تو کے پی کے کی نئی حلقہ بندیاں تو لازمی ہوں گی۔ یہ 4 ماہ کی مدت میں ہوگا کام، اور اس کے بعد 3 ماہ انہوں نے کہا تھا الیکشن میں چاہیے، لیکن اب کوئی جلدی نہیں۔
الیکشن اپنے ٹائم پہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اپنی مدت پوری کر کے کروائے گی، اور اس وقت تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اپنا منصب سنبھال چکے ہوں گے چیف جسٹس کا۔ عمران خان کی کوشش یہ تھی کہ یا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس کا منصب نہ سنبھالنے دیا جائے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو الیکشن ان کا چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے منعقد کرا دیا جائے تاکہ اپنی مرضی سے من مانی کر سکیں۔ ان کی وہ خواہش بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ اب معاملہ ہے اس کا مہنگائی کا اور معاشی حالات کا۔ تو جو خان صاحب نے ایک اور ظلم کیا تھا وہ یہ کہ جب 10 روپے بڑھانے تھے وہاں بڑھانے کے بجائے اس کو فریز کر گئے تھے۔ دیکھیں، فریزنگ نہیں کی جاتی، سبسڈی دی جاتی ہے اگر آپ نے ماحول کو عوام کو ریلیف دینا بھی ہے تو۔ اب معلوم نہیں سبسڈی بھی دی یا نہیں دی، یا پیٹرولیم سیکٹر کے سر پہ ہی ایک بوجھ بڑھاتے چلے گئے، جیسا کہ نیپرا نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت پر، جب پیٹرولیم منسٹر نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کرنا پڑے گا، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کرے گی، اتنا بڑا ظلم ہرگز نہیں کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے اس کو سٹیبل کرے یا بلکہ شاید سبسڈی دے کے مزید 5-10 روپے کمی کرے، اور ایٹ لیسٹ آتے ہی کم از کم جو یہ حکومت ہے غریبوں کو اتنا ریلیف دے گی کہ ان کے گھر کے چولہے چل پڑیں، جیسے ماضی میں سستا آٹا فراہم کیا جاتا تھا، چینی فراہم کی جاتی تھی، گھی، آئل جو 150 سے 500 پر پہنچ چکا ہے، شاید اس پر تھوڑی توجہ دے گی، تاکہ جو غریب فاقہ کشی پر اتر آیا تھا، اپنے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہا تھا، اس کی سانس کی ڈوری جڑی رہ سکے۔ یہ 1.5 سال تو جیسے تیسے گزرے گا، اور جو ادارے سٹینڈ سٹل پہ آئے ہوئے یا زمو عالی کا شکار ہیں ان کو ریوائو کیا جائے گا، اور اس کی ریوائول کا ایک بہترین طریقہ تو یہی ہوگا، ظاہر ریونیو چاہیے، ریونیو کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کا پہیہ چلائیں۔ تو جو نون لیگ کے اور چھوڑے ہوئے ترقیاتی منصوبے تھے ان پر مجھے لگتا ہے کہ کام شروع کر دیا جائے گا، اور جو ہی یہ ترقیاتی منصوبے جو کہ تعمیراتی منصوبے ہیں دوبارہ ورکنگ میں آئیں گے تو انڈسٹری کا پہیہ گھومے گا، اور اس سے روزگار بھی ملے گا اور معیشت بھی چلے گی، اور اس کے اخراجات فارن انویسٹمنٹ سے پوری کیے جائیں گے، یعنی جیسے کہ سی پیک کی ریوائول۔ ناظرین، بھیک مانگنا اور سرمایہ کاری لے کے آنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ کشکول لے کر بھیک مانگنے پہ آئی ایم ایف نے آپ کو اپنی سخت ترین شرائط پر قرضے دیے، اور شرائط اتنی سخت رکھیں کہ آپ کو اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے حوالے کرنا پڑ گیا گروی رکھنے کے لیے، جس نے ڈالر کو آزاد چھوڑ دیا اور روپیہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر اسحاق ڈار صاحب واپس آ کر معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو امید ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں وہ ڈالر کو 150 تک لے آئیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ ناظرین، کل انتخاب ہو جائے گا، اور اس کے بعد گورنمنٹ یعنی بننے، سیٹل ہونے، چلنے میں ہفتہ 10 دن لگیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دوران کیا گل کھلاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ وہ نئی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپنے سپورٹرز کو کال دی ہوئی ہے کہ وہ اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ڈی چوک پہنچ جائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آگے جو اشرے آ رہے ہیں ان میں جو لوگ ہیں کال دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ آ کے احتجاج کریں، نعرے ماریں، گالیاں دیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ میری رائے میں تو ان کو انتہائی سختی کے ساتھ، انتہائی آہنی ہاتھ کے ساتھ کنٹرول کیا جانا چاہیے، کیونکہ ملک مزید احتجاج اور احتجاجی سیاست کا اب متحمل نہیں ہو سکتا، جو پچھلے 7 سال سے جاری ہے، بلکہ 8 سال سے۔ تو جو اپڈیٹس سامنے آتی رہیں گی آپ کو نئی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے گا روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ نئی آنے والی حکومت پاکستان کے حق میں بہترین حکومت ثابت ہو اور اسے ترقی کے راستے پر گامزن کرے۔ اجازت دیجیے راشد بیب کو، اللہ حافظ۔